السلام علیکم۔ مکالمہ نویسی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی خاص موضوع پر گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے، اگر دو لوگ بیٹھے ہوں وہ مختلف موضوع چھیڑیں تو وہ مکالمہ نہیں ہوگا، وہ گفتگو ہو جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تین بندے ہوں، چار ہوں، دو ہوں، تو کم از کم دو لوگ آپس میں ایک ہی موضوع پر بات کریں تو ہم اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ مکالمہ لکھنے کا طریقہ بھی آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے پریزنٹیشن کیسے رکھنی ہے، اس کو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ پریزنٹیشن اس کی کس طرح ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ پہلے آپ نے تھوڑا سا ایک منظر بنانا ہے چھوٹا سا کہ یار یہ جو موضوع پر دیا گیا ہے، جو بورڈ نے آپ کو دیا ہے، یہ شروع کیسے ہوا۔ اب اس میں شعیب اور عمیر ہم جماعت ہیں، تفریح کا وقت ہے، تو یہ طالب علم لڑنے لگتے ہیں، ایک بچہ استاد سے گستاخی کرتا ہے۔ اب یہ پورا منظر بنایا، پھر آپ نے آپس میں گفتگو شروع کر دی کہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہوگا۔ یہ اصل کمال ہے منظر بنانا، منظر نگاری، جو آپ چھوٹا سا منظر، اس کو آپ ہیڈنگ کے ساتھ نہیں لکھیں گے، بریکٹ میں ایسے ہی لکھ دیں گے، لیکن یہ منظر لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہر مکالمے میں ابتدا السلام علیکم سے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ساتھ کھڑے تھے۔ جو مکالمہ جس میں منظر میں اچانک ملاقات ہو جائے اس میں تو السلام علیکم ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ پہلے ہی ساتھ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک موضوع خاص سامنے آ گیا اور اس پر بات کرنے لگے ہیں، تو پھر آپ بات ہی کریں گے، پھر السلام علیکم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو نام آئیں گے نا دو کرداروں کے، یہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں، اور اس کی سیدھ میں آپ دیکھ لیں کہ اس کے نیچے کوئی جملہ کوئی لفظ نہیں ہے، جہاں جہاں نام آ رہے ہیں ان کے سامنے ہی میٹیریل آئے، ان کے نیچے کوئی نام نہیں آنا چاہیے۔ مکالمہ 2.5 سے 3 صفحات کا ہونا چاہیے، اور اس میں آپ حوالہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ گفتگو کرتے ہوئے حوالہ جات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ اس کا دوسرا پیج ہے، اس میں دیکھیں بے شک اب یہ استاد کی عزت اور اس کا معیار بتانے کے لیے آپ نے ایک حوالہ بھی دے دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو یہ آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں گے، لیکن جہاں جہاں نام آ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی لفظ کوئی جملہ نہیں لکھا جا رہا، مزید اہمیت بتاتے جا رہے ہیں۔ مکالمے کے اندر ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، بعض اوقات ایک موضوع ایسا ہوتا ہے جو کنٹروورشل ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کی فیور میں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس موضوع کے وجہ سے فیشن پرستی ہے۔ اب دو سہیلیوں کے درمیان فیشن پرستی کے موضوع پر مکالمہ شروع ہوا، لکھا تو آپ نے 3 پیج ہے، مگر اس میں آخر میں جو لڑکی فیشن کر کے آئی تھی، آپ نے کیا، دوسری لڑکی نے کہا ٹھیک ہے جی، اس نے اس کو قائل کر لیا جو سادگی پر مامور تھی، اس نے اسے قائل کر لیا الٹا۔ قائل تو کرنا چاہیے تھا فیشن پرست کو سادگی کی طرف، یہاں آپ نے مکالمہ 3 پیج کا لکھ تو دیا مگر اس کو قائل کر لیا بھی کل موجودہ وقت کا تقاضا ہے، کل سے میں بھی جو ہے نا فیشن کروں گی، تو ایسے مکالموں کے بھی کوئی اچھے نمبر نہیں دیے جاتے، بلکہ بعض لوگ تو آپ کو کچھ نمبر دیں گے ہی نہیں۔ مثبت سوچ کی طرف آپ کی بات جا کے ختم ہو اور آپ اس کو مثبت سوچ کی طرف قائل کر لیں، یہ پھر آپ جو ہے نا اس کا اختتامی منظر لکھیں گے۔ تو یہ حوالہ جات اس میں 2 سے 3 بھی دیے جا سکتے ہیں، اور بعض مکالمے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے، حوالہ لکھنا مکالمے میں کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اب مکالمہ جب ختم ہو 2.5 صفحات کا، 3 صفحات کا یا 4 صفحات کا، تو آپ اس کا اختتامی منظر بھی لکھیں گے۔ اب یہاں پہ اختتامی منظر میں چونکہ بات شروع ہوئی تھی، وہاں پہ وہ تفریح کا وقت ہے اور لڑائی ہو گئی، یہاں پہ یہ تھا کہ چلو کلاس میں چلتے، یہ سب سے بہترین اختتامی منظر تھا، مگر یہاں ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مختلف کلاسز کے بچے ہوں، تو بہتر طریقہ ہے کہ اس کا اختتامی منظر چھوٹا سا آپ لکھ دیں گے، مگر یہاں اختتامی منظر کی ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ تو 2 سے 3 صفحات کا خلاصہ مکالمہ ہونا چاہیے، اور اس میں 2 کرداروں کے نام آپ کو اچھی طرح سے آتے ہوں، حوالہ اگر آپ کو آتا ہے تو وہ شامل کر دیں، ورنہ نہ لکھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بات مثبت ہو، املا کی غلطیاں نہ ہو، کٹنگ نہ ہو، اور کہیں پہ آپ نے کوئی دھبا نہ لگایا ہو،
تو آپ کو یہ اختتامی منظر بھی لکھا ہو اور ابتدائی منظر بھی لکھا ہو تو آپ کو بہترین نمبر مل جاتے ہیں۔